جی میری آواز اٹک رہی ہے کیا؟ نہیں باجی میم صاف آ رہی ہے. آ رہی ہے میم. اچھا، ریکارڈنگ بند ہو کے پھر سے چالو ہوئی ہے تو ہمیں کہا شاید میری آواز بھی اٹک رہی ہے. چلیں اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ نہ کرے کہ ہم پھر کوئی چھوٹے چھوٹے ہمارا کوئی نیت الگ ہو کہ ہم سوچیں کہ بھائی 2-3 دوستوں نے مل کے جوائن کیا ہے، وہ دوست کیا سوچے گی. ہاں یہ فیلنگ آتی ضرور ہے کہ دوست کیا سوچے گی، یہ نہیں کرا میں نے، وہ نہیں کرا، یا میں پڑھ نہیں پائی، یا سب کہیں گے کہ یہ تو بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے تو عقل نہیں رہی، اب تو یہ ہے، اب تو وہ ہے، کچھ بھی. تو خیر یہ ساری چیزیں الگ آپ کی چلیں گی، لیکن آپ کو کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس میں سے دیکھنا ضرور ہے کہ مجھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد کرنے کا کوئی کام ملا ہے کیا، تو وہ آپ کو لکھنا ہے، اور مجھے سے کیا سمجھ میں آیا ہے وہ لکھنا ہے. تو جیسا کہ الحمدللہ آج ہم لوگوں کا 31 پارٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس کے ہم لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو واٹس ایپ پر بھیجے تھے کہ ٹوٹل آپ کے 5 پارٹ بنے ہوئے ہیں. اس میسج کو آپ اسٹار میسج بنا کے رکھ لیں تو آپ کو بآسانی مل جایا کرے گا کہ کہاں پر ہے. اور ابھی فی الحال ہم آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ میسج نیچے کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ. تو اس کو آپ اسٹار لگا لیں، جس میں 5 پورے لگے پارٹ بنے ہوئے ہیں. کچھ ہی اس سے آگے پیچھے ہوئے ایگزیکٹلی صرف غار والوں کی بات نہیں. آپ نے دیکھا کہ شروع میں کس طرح سے کچھ کمزور لوگوں کو پھر ان لوگ چاہ رہے تھے کہ طاقتور لوگ ہی رہیں، کمزور لوگوں کو چھوڑنے کہا گیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں تھی. تو ایمان کی آزمائش، غار والوں کے قصے میں آپ کو کیا سیکھنے ملا ایمان کی؟ آج ہم لوگ تھوڑے سے پوائنٹ لکھیں گے کیونکہ ہمارا یہ پارٹ ختم ہوگا. اللہ وقت میں برکت دے دے، ساری چیزیں کرنے کا ہم لوگوں کو مل جائے، آمین یا رب. تو یہاں تک آئے گا آیت نمبر 31. تو آپ کا 30 تک ہو گیا ہے، اور 30 والا بھی جو ہے وہ ایک ان الذین آمنوا شروع ہو گیا تھا. چلیے یہ 2 آیت تلاوت کریں گے، پھر اپنا ریویژن کرتے ہوئے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جب کچھ لکھا ہوتا ہے آیت کے بیچ میں طا ہے، زا ہے، یا اور بھی اس طرح سے لیٹر لگے ہوتے ہیں، قف اوپر آپ دیکھ رہی لکھا ہوا ہے، تو آپ زیادہ تر آپ وہاں پہ رکتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی ہم نے سانس لی 2 جگہ پہ اور پیچھے سے ریپیٹ نہیں کیا. اگر بات آپ کی جملہ کمپلیٹ ہو رہی ہو، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ جیسے تھا اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہوں گی. اس کے بعد ہے یحلون فیہا من اساور، پہنائے جائیں گے اس میں وہ کڑے کنگن سونے کے، یہاں تک. تو یہاں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک جنت کی بات چلی آ رہی ہے، تو سانس لے کے آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز یہ تھی کہ نہریں بہتی ہوں گی، دوسرے یہ کہ ان کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے وغیرہ. تو پھر یہاں سے آگے استبرق، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، البسون پہنایا جائے گا ان کو، یہاں تک سندسم و استبرق. پھر ہے متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ صوفوں تختوں پر، بہترین ارائک پر. تو پھر یہاں سے الگ ہو گیا. تو جب اگر آپ کو میننگ معلوم ہو اور وہ اچھی چل رہی ہے تو آپ کہیں پر بھی بریک لے کے آگے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو معنی نہیں معلوم ہو تو آپ پیچھے سے 1-2 ورڈ اٹھانے سے بھی کبھی کبھی آیت جو ہے وہ غلط ہوئی جاری ہوتی ہے. تو آپ کو 2-3 جگہ سے پیچھے آنا ہوتا ہے، اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں سے پیچھے وہاں سے شروع کرنا منع ہوتا ہے، کبھی میننگ الگ ہو سکتی ہے وغیرہ. تو آپ نے دیکھا کہ تلاوت کے لیے بھی آپ کو معنی معلوم ہونا کمپلسری ضروری ہے. اللہ توفیق دے ہم سب کو سیکھنے پڑھنے کی. یہ تھی آج انشاءاللہ ہم لوگ ان کو لیں گے.
چلیں آپ لوگ شروع سے دیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، تھوڑا اس کو فاسٹ لے کے، جو لوگ لکھنے والے اچھے لوگ ہیں ذرا اپنا ہاتھ تیز کر لیں، اپنا لکھیں کہ دوسروں کو لکھ دیں. تو جو کوئی کمپیوٹر فاسٹ لکھ لیتا ہے وہ کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کر لیں جیسے بھی، یا پھر آپ کوئی نشانیاں لگا لیں کہ یہاں سے یہاں تک میں مجھے یہ بات سمجھ. شارٹ لکھتے تھے ہم لوگ، تو شارٹ بھی لکھتے تھے، پھر اس جملے کو بعد میں یاد کرتے تھے، اچھا ہاں یہ لکھا ہوا تھا، میں نے اتنا سا 1 2 3 ورڈ لکھے تھے، اب مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ لکھنا ہے. اللہ توفیق دے سب کو کرنے کی. ہاں تو شروع سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہم نے اللہ کی حمد ثنا کی ہے، کیا اللہ کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دیا ہے. تو اللہ کی تعریف اس بات پر کرنی ہے، آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہمیں اس بات پر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. یہ ٹھیک، یہ آسان ایک جملہ ہے. پھر آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ یہ ہمیں کرنی ہے؟ آیت نمبر 1 بھی آپ چاہے تو اس کے آگے آیات لکھ لیں کہ میں نے یہاں سے یہ بات سیکھی ہے. تو اللہ کی تعریف کرنی ہے ہمیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بالکل صحیح سیدھی، یہ سب ایکسٹرا ہیں، آپ خالی اتنا ہی لکھ لیں گے، قرآن دیا، ہدایت کی راستہ دکھا دیا نا، ورنہ ہم بھٹکتے پھرتے. قرآن دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، نبی بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کے اندر بھی اور بھی فائدے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ شارٹ لے کے چلیں گے. ایک پارٹ اس کا یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ خود آیت نمبر 2 میں سے جو مل رہا ہے کہ وہ خود سیدھی ہے، اور جو اس پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، قیما لینذر میں کیا ملے گا کہ وہ خود، یہ خود سیدھی ہے. تو جب سیدھی راستے پر، سیدھی پر چلیں گے تو وہی سیدھا راستہ ہے، اور ہمیں بھی پھر سیدھی راہ ملے گی. اور اس کا اجر کیا ہے؟ جو اس کے اوپر چلنے والے ہیں، اسی آیت نمبر 2 میں آپ لکھ سکتے ہیں اجرن حسنا، اس کے لیے بہترین اجر ہے. اچھا ایک یہ بھی پارٹ لکھے، ابھی ہم لوگ کو بچوں ٹائپ والا لکھنا ہوتا ہے. ایک خاص لکھیے کہ کن لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے. والمؤمنون اور یعملون الصالحات. المؤمنون قرآن بھی ساتھ میں کھول کے رکھیے، انہی کے اوپر آپ ہائی لائٹ کرتی جائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیا. تو جنت بہترین اجر کیا ہے؟ جنت. جنت کس کو ملے گی؟ بس منہ سے کہہ دینے والوں کو نہیں. آپ لکھیے کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایمان لانا ہوگا اور نیک کام کرنا ہوگا. بس اب آپ اس کو بعد میں، آپ کو معلوم ہے کہ نیک کام کیا ہے. اپنی مرضی سے اب بس میں 3 سجدے کرنے لگوں نماز میں، یہ نیک ہی کام تو ہے. آپ نیک کام کریں گی، ایک سجدہ آپ نے بڑھایا، نیک کام ہے، کیا یہ قبول ہوگا؟ نہیں. تو نیک کام کیا ہوتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ طریقہ جان کر کے ان کے طریقے پر کرنا ہوگا جس سے اللہ راضی ہو. وہ نیک کام تو کس نے بتا دیا اللہ اس سے راضی ہوں گے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے کرنا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کو بھیج کے. ہمیشہ ہمیشہ جب ان کو بتانا ہو تو ابھی بھی یہی ہی طریقہ ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی. تو نیک کام کیا کہ تھوڑا سا اگر اس کو آپ بڑھا لیں کہ نیک کام کیا ہے شارٹ میں، تو وہ بھی آپ کے لیے فائدے مند رہے گا. اچھا آپ نے دیکھا کہ جو عمل کمپلسری چاہیے ہے، آپ کو جنت جانے کے لیے عمل کمپلسری چاہیے ہے. اور اگر عمل، یہ بھی 2 کے ہی اندر نکل رہا ہے کہ اگر عمل نہیں ہوگا، دل میں ہے ہمارے، تو دونوں ایک دوسرے کے ضروری پارٹ ہیں، ایمان اور عمل. آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایمان اگر نہیں ہے اور کوئی نیک کام کر رہا ہے بھی کافر ہے، تو کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں. اگر کوئی صرف ایمان لے آئے اور نیک کام نہیں کرنا ہے تو کیا اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں. یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے، عمل اور ایمان، نیک کام اور ایمان، یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے. ایک چیز کو بھی چھوڑ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بشارت انہی لوگوں کو ملی ہے، المؤمنون جو ایمان لائے ہیں اور
یہیں سے آیت نمبر 2 سے ہی ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ پھر کوئی بھی بات اللہ کے اوپر بغیر جانے بوجھے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے حدیث میں بتایا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، غلط بات ہے، ہمیں اس کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لکھیں یہ آپ کو کہاں سے مل رہا ہے، آیتوں کے ساتھ لکھیں، آیت نمبر، یہ آیت نمبر آلموسٹ آپ کا 4 5، اس کے اندر 5 میں تو کلیئر لکھا ہے کہ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے ہی آپ کی کہیں بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاس بہترین معلومات ہونی چاہیے کہ یہ اس حدیث میں، اس حدیث کی کتاب ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، اور بھی بہت سی حدیث کی کتابیں ہیں، ابو داود ہے، سنن ابی ماجہ ہے، بہت ساری ہیں، تو سارے اس میں سے کہیں ان لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بیچاروں نے اچھے سے اللہ نے ہم تک پہنچانے کے لیے لکھا ہے، بہت محنتیں کری ان لوگوں نے، تو انہوں نے جس سبھی علماء نے جس کو صحیح کہا ہے اس کو لے کے چلے انشاءاللہ، اور جو ضعیف کہا ہے سبھی نے، زیادہ تر نے ضعیف کہا، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کچھ نے ضعیف کہا ہوتا ہے، کچھ نے صحیح کہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ بیلنس بنا کے چل سکتی ہیں، زیادہ لوگ نے جدھر کہا ہے وہ کر سکتی ہیں آپ، یا آپ کے علماء جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لے سکتی ہیں، تو لیکن باقی سبھی زیادہ تر کلیئر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی جب آپ کام کریں، عمل کریں، تو کیا چاہیے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، منہ سے کئی بھی باتیں نہیں چاہیے، معلوم بھی من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اپنے ایسے ہی کہہ رہے ہیں بس، من افواہ ہی، منہ سے کئی بھی باتیں، کہاں سے ہمیں لکھی بھی چاہیے ہیں اور پروف کے ساتھ چاہیے ہیں کہ پھر آیت نمبر 6 میں ہمیں دعوت کا طریقہ ملا، یہ ہمیں پہنچاتے رہنا ہے لوگوں تک، بہت زیادہ پہنچاتے رہنا ہے، اور کسی ایک کے پیچھے پڑ کے اپنی جان ہلاک نہیں کرنا ہے کہ یہ میری چچی جو ہے وہ کیوں نہیں مان رہی ہیں، بس اب ان کے لیے یہ کریں وہ کریں، وہ یہ میری دوست کیوں نہیں پلٹ رہی ہے، نہیں، دعائیں خوب کریں لیکن اپنے نفس کو ہلاک کرنے تک کہ بھئی اب میرا خود کا پڑھائی ختم ہوئی جا رہی ہے، ان کو ہم کسی طرح پڑھا، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک، یہ طریقہ ملا، آپ لکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ جملہ اچھا سا لکھیں کہ دعوت کا طریقہ معلوم ہوا کہ ہمیں پہنچا دینا ہے، اور عمل کرانے والے یا توفیق دینے والے اللہ ہیں، اللہ پر توکل کر کے بس آپ کو پہنچا دینا ہے، دعائیں کرنی ہے، آپ یہ لکھیں، جان ہلاک نہیں کرنی۔ آیت نمبر 7، دنیا کس لیے بنی ہے، دنیا کی ساری خوبصورتی ہماری آزمائش کے لیے ہے، کیا آزما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پڑھ کے، کون گناہ کے اندر پڑا جا رہا ہے، بس اتنی آزمائش لکھ لیں تو من ایکم احسن عملا میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ زیادہ تر کون نیک ہے۔ تو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دنیا باطل ہے، جھوٹی ہے، تو ہمارا نظریہ اصل سچ حق جو ہے، جو ثابت رہنے والا ہے، جو سچ ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی طرف ہونا چاہیے۔ عقل مندی پھر کاہے میں ہے کہ ہم آخرت کے اوپر دیکھیں، ہماری دنیا کے بڑے سے بڑا نقصان بھی اللہ نہ کرے اگر ہوا جا رہا ہو تو ہمیں اس کی اتنی غم فکر نہیں ہونا چاہیے، آخرت کا چھوٹا بھی نقصان ہو رہا ہو، کیونکہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا انسان، پلے کے ترازو میں کہیں اگر گناہ، ہمیں معلوم ہے گناہ زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کا بھاری ہو گیا تو بہت بری جگہ پھنسیں گے، ہاں وہاں اگر ایک پل کا بھی آپ کی نیکی ضائع ہو رہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ارے تھوڑی دیر کا تو انجوائمنٹ ہے، ہوگا رہنے، نہیں، آپ عقل مندی پھر کاہے میں ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا دنیا آزمائش ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنے مین ٹارگیٹ کے کبھی بھی چھوڑے نہ، اس کو نہ ضائع ہونے دیں۔ پھر آپ غار والوں کے قصے میں سے لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں گے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، ہمارے حفاظت، یا آپ یہ مانگیں، کچھ بھی لکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں گے، سچے دل سے مانگیں گے، اور واقعی ہم سچے ہوں گے، اس کو کرنے کے لیے ہم نے، ان لوگ دیکھیں گھر چھوڑ کے نکل گئے اپنا نا، اور غار جیسی جگہ میں جا کے رہے، تو جب ہم ایفرٹ کریں گے، ایفرٹس بھی لکھے گا ساتھ میں، کیونکہ ہم صرف مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، کام تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، روز اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اگر ایڈمیشن چاہیے تو آپ ساتھ ساتھ کیا کرتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، اور اسکولس ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں نا کہ کون سا اچھا ہے، تو عمل بھی کرنا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ، تو آپ روز اٹھیں، پڑھیں، ریوائز کا ایک ٹائم بنا لیں، ریویژن کا ایک ٹائمنگ بنا لیں، پھر آپ اس کو یاد کریں، اس کو دوسروں سے ڈسکس کریں کہ بھائی میرا چھوٹ گیا تھا، تمہارے پاس ویڈیو ہے تو بھیجو، میں پھر سے سنوں وغیرہ، آپ ایفرٹس کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اللہ غیب کے جیسے راستے بنائے گا، دیکھیں آپ نے ان کا ایمان، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ غیب کے راستے کیسے ان کے ایمان کی حفاظت ہوئی،
کہ ان کو سلا دیا، ان کو عبرت بھی بنا دیا، ان کو آگے والوں کے لیے نصیحت بھی بنا دیا کہ کئی لوگ ایسے ایمان نہیں رکھنے والے تھے نا ان کے جب یہ دوبارہ اٹھے، کہ ان لوگوں کو ایسا تھا کہ نہیں دوبارہ تو نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن تو ان کے لیے بھی یہ ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک نصیحت سامنے ایک وہ کر کے دے دی، اس کو کیا کہتے ہیں، عبرت، نصیحت ہی آپ کہیں کہ اس کو جو ہے وہ بنا دیا تاکہ لوگ کہنے لگے نہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے نشانی بنائی، تو دوسروں کے لیے نشانیاں بنا دیا، ان کے خود کی ایمان، تو آپ کو غیب کے طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ آپ کی مدد آئے گی، اور آئے گی اگر آپ سچے ہوں گے، لیٹ آئے گی، جلدی آئے گی، بعد میں آئے گی، تھوڑا اس شکل میں آئے گی، ویسی آئے گی، کیسی آپ سمجھ نہ پائیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مدد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے قصے سے لگ بھگ آپ نے یہ سیکھا، اگر کسی کے پاس اس قصے میں سے اور چیزیں ہیں تو آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ سوئے ہوئے تھے پھر بھی اللہ نے ان کا روب ڈالا ہوا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہیں آتا، تو ہم اگر اللہ والے ہو جائیں، ہم جاگے ہوئے بھی ہوں نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا روب تھا جو کہ اٹھا کے اب کافروں کا روب ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا، کیوں؟ ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب جو ہے وہ واپس ہم اتنے لیول کے بنے کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے یہ روب ملے کہ لوگ بغیر کچھ کہے ڈریں، سبحان اللہ۔ یہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا زیادہ مار کاٹ یا جنگ اتنا کچھ بھی نہیں تھے، لیکن وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ بس اب وہ اس سے ڈرتے تھے کہ بس اب فرشتہ آ جائیں گے، عذاب ہو جائے گا، اس سے بھی ڈرتے تھے، تو بہت روب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بہت خوبصورتی بھی تھی، تو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ تھا نا کہ وہ بہت خوبصورت تھے اور فتنے میں پڑ جایا کرتے تھے، یعنی کہ لوگ ان کے پیچھے فتنے میں پڑ جایا کرتے تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو وہ زیادہ تر اپنا چہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اتنا روب تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے چہرے پہ نظر ڈال کے کنٹینیو انہیں دیکھ لے، کہتے دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ اپنے نبی کو دیکھیں دل بھر کے، لیکن اتنا روب تھا کہ آنکھیں جھک جایا کرتی تھی خود سے، سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی لیول پہ جانے تو ہمارے دلوں میں بھی کتنی محبت ان کے لیے اٹھے گی، کتنی محنت انہوں نے کی ہے ہمارے پیچھے، کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں رو رو کے، جب وہ حدیثیں پڑھو تو خود رونا آ جاتا ہے، تو اللہ سیکھنے والا بنائے۔ واہ ٹائم جا رہا ہے، اوکے اللہ وقت میں برکت دے۔ کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ؟ تو یہ سارا پارٹ پھر آپ انہی کا چلتا رہے گا، آپ نے دیکھا کہ تو کیسی ان کی یہ سب ساری تھی کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا پارٹ دیکھیں آیت نمبر 26، اس کے بیچ میں بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ ملا ہے تو آپ لوگ اس میں گروپ میں بھیج سکتی ہیں، اپنی ان کو بھیج سکتی ہیں، اگر ان کے علاوہ بھی آپ نے کسی آیت سے کوئی نکالا ہے، کیونکہ موسٹلی الحمدللہ کرے ہوئے بھی لوگ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کا پیٹرن سنو اس سے دوسرا سیکھنے کو ملتا ہے، تیسرا بھی سیکھنے ملتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں بھی ہم لوگوں کو ملا تھا رحمت ورڈ نا، تو انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی اور آسانی مانگی، اوکے تو مانگنا تھا، تو 16 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی پارٹ کیا، ربکم من رحمتی ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت، تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں آ جاتی ہیں، تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگے، اللہ سے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ اپنی رحمت ہم پر نازل فرمائے، اللہ کو اللہ کے نام کے وسیلے دے دے کر جو پکارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی اس میں سے پارٹ بھی مل جاتا ہے کہ یہ کام صرف آپ کر سکتے ہیں یا رب، اس لیے میں آپ ہی سے صرف مانگ رہی ہوں۔ ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا، کس لیے یہ جا کے اتنے چھپ کے بیٹھ گئے تھے؟ کیونکہ ان سے توحید ان کی جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کہی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کرنے کہی جا رہی تھی، تو ان کو یہ چیز جو ہے وہ جو کہ اللہ کو بھی پل بھر کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا، یہی تو آئے تھے نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بڑے بڑے قبیلوں کی عورتوں سے شادی کروا دیں گے اور یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، آپ کو اتنا لیول دے دیں گے، آپ یہ ہیں وہ، آپ کو بہت سارے آفر دیے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آپ آدھے سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں، آدھے سال ہم لوگ آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔
پھر انہوں نے نہیں مانتے مانتے آخرکار انہوں نے کہا سال میں اچھا اتنے دن آخر کہنے لگے سال میں ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے، ہمیشہ پھر آپ کی اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس میں جواب دے دیا گیا تھا کہ اگر چاند اور سورج بھی گفٹ میں لے آؤ نا میرے لیے، کہ میں آپ کو چاند ایک ہتھیلی میں ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دوں گا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہو نا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بس آپ میرے بت کی عبادت کر لیں، نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے تو کافرون میں جو تم کرتے ہو وہ میں نہیں کرتا، جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے، یہ ایسے ہی پوری سورہ ہے۔ تو یہی اس کے ہی اوپر نازل ہوئی تھی کہ تم کرنے ہی والے، تو جو شرک ملا کے کر رہے ہیں وہ ایکچولی ان کی ساری چیزیں ضائع ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نمازیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو جا رہے ہیں کسی اور کو مانتے ہیں نا، مانے صرف انہیں کے ہو جائے، تو کیونکہ پھر ادھر بھی محنت کر رہے ہیں ادھر بھی بیکار ہی ہے، اللہ نے تو بتا دیا بیکار ہے، کرنا ہی ہے تو ان کی چھوڑ کے آؤ اگر کرنا ہے، صرف ایک تو آپ لکھیں توحید۔ ان کا مسئلہ بڑا تھا کہ ان کی توحید میں وہ آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ ہمیں بھی پھر اپنی صرف ایک اللہ کو لے کے چلنا ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے۔ اور آپ نے یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ سونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کی سنت جو ہے وہ باقی رکھی، کہ وہ ان کو کروٹیں دلا رہے تھے کہ ان کا بدن نہ سڑے، ان کو یہ ساری چیزیں تھیں اور ان لوگوں نے دیکھا ہوا بھی تھا وغیرہ۔ اور دوسرا ایک اور جملہ ایک ہی ہے، جلدی سے یہ بھی لکھیے کہ اس چیز میں بحث کرنے کے لیے منع کیا گیا کہ جو ہمارے عمل میں جو ہمارے اس میں اضافہ نہ کرے، اس باتوں کے پیچھے میں پڑھ کے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، نہ ہی اس میں بحث بازی کرنی چاہیے۔ اتنے تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے سال رہے، کیا تھا، کیوں رہ رہے تھے، کیسے کھاتے تھے، کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ ان سے جو آپ نے فائدہ نکالا وہ۔ دوسرا پارٹ ہم لوگوں کو ملا کہ کھانا جو ہے وہ ہمیں اچھا پاکیزہ کھانے کا حکم ہے۔ تو الٹا سیدھا مسلمان ہے تو بس دال چاول ایسے ہی کھاتے بیٹھنا ہے، سادہ کھانا ہو بہت زیادہ، ویسے نہیں، پاکیزہ اور بہترین کھانا بھی ہو سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے بغیر اسراف کے۔ آپ لکھیں بہترین کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اگر اللہ نے دیا ہے، لیکن بغیر اسراف کے، پھینکنا اس میں یا روز کے روز بہترین ڈشز ہی بننا، ایسا نہیں رکھنا ہے۔ یہ کہاں تھا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ آیت نمبر 19 میں تھا۔ آیت نمبر 21 نہیں، اس میں تو ان لوگوں کا پھر یہ اپنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے اس کے اوپر، اس واقعے سے کہ ان کے اوپر ان کی اتنی زیادہ عزت اور یہ ساری چیزیں کری گئیں، جبکہ وہ ایسی جگہ پر تھے کہ چھپ چھپ کے بھاگ رہے تھے، اور پھر اللہ نے جب ان کو ایسی جگہ اٹھایا کہ تو ان کو ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان بڑھ گئے، اور ان کو بہت بڑی چیز مانے جانے لگا کہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ تھے، تو اتنی عزت پھر ان کی آگے کری جانے لگ گئی۔ تو اس میں سے پوائنٹ لے سکتے ہیں ہم لوگ، جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو دین اور دنیا دونوں کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ لکھیں جی ہاں، اس میں سے کیا ہم لکھیں گے کہ جب ہم اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی طرف بڑھیں گے تو ہمیں دین، لوگ پھر کہتے ہیں آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی، ابھی سوچ لیں آپ کو ایسے رہنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا، ڈرانے والے ایسے کرتے ہیں نا، تو نہیں، جب آپ اللہ کی طرف بڑھیں گی دین اور دنیا دونوں آپ کو خود بخود ملے گی۔ حدیث ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ دنیا خود خوار ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی، ایسی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو یہاں سے ملا کہ ان کو کس طرح سے لوگوں نے کہا نہیں ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ پھر آپ کو یہ ان پارٹ میں سے کیا ملا کہ ہمیں جو علم جس کی طرف ہو اس کی طرف لوٹانا چاہیے۔ یہ لوگ نے بھی یہی کہا کہ ان لوگ آپس میں بات کر رہے تھے نا کتنے دن سوئے، کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِي، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہوں گے، تو جس چیز کا علم آپ کو صحیح نہ ہو اس کو اس کے عالم کی طرف جو ہے اس کے ہمیں لوٹانا چاہیے، اور وہاں سے معلومات پھر کرنی چاہیے۔ ادھر ادھر کسی سے پوچھنا، یہ بھی منع کیا گیا نا کہ ہمیں پھر ان سے نہیں پوچھو، ان سے نہیں پوچھو وغیرہ، تو جس کا جو علم ہو اس کے صحیح عالم کی طرف لوٹانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں خوب مانگنا چاہیے کہ ہمیں صحیح علم عطا کرے۔ ٹھیک، بہترین دعائیں ہیں نا مانگنے کے لیے۔ آیت نمبر 23، انشاءاللہ ہر کام میں کو کہنے کے لیے ہمیں حکم ملا کہ جو کام ہمیں پرفیکٹ پکا معلوم بھی ہو تو صرف منہ سے انشاءاللہ کہنا یہاں پہ نہیں مطلب ہے،
اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرا کام ہوگا. تو خوب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ یار اب کل سے میرا اسکول ہے, کل سے میرا کلاس ہے, آپ ہمیں کروا دیجیے گا, آپ ہمیں اٹھا دیجیے گا, آپ ہمیں پہنچا دیجیے گا. اتنا سب باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہی تعالیٰ کرنے والے ہیں. ٹھیک. اور کبھی ہمیں اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو ہم بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. یہ لکھیں آپ پارٹ 24 23 24 میں سے آپ کو ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ وہ خوب آیت نمبر 26 ہر غیب کی بات صرف جاننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ, غیب السماواتی والارض پہ لکھیں ہر غیب کی بات جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو ہمارے بھی اندر جو باتیں چھپی ہیں, ہم کس وجہ سے کیا چیز کر رہے ہیں, سب اللہ کو معلوم. اب صرف خوب بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں, اب صرف بہت زیادہ سننے والے ہیں. تو آپ کو کسی کا میٹر بھی اللہ کے آگے رکھنا ہے تو آپ اللہ سے کہیں یار اب اس کے آگے اس کو نہ مناتی پھریں, اس کو وہ گناہ کے کام کرنے کہہ رہا ہے تو آپ گناہ کے کام کر لیں, پھر مان جائے گی؟ نہیں مانے گی. ہر چیز دیکھنے سننے والے اللہ تعالیٰ ہیں, تو آپ ان سے کہیں, وہ اس کا دل بدل دیں گے تب وہ بدلے گا بندہ. اللہ کے سوا کوئی سچا دوست, یہ بھی بڑی اچھی بات لکھی, ما لہم من دونہ من ولی. ہم کبھی کسی دوست کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کسی سے عشق محبت میں پڑ جاتے ہیں, اب یہی میرا سب کچھ ہے, پھر کبھی دھوکہ مل جاتا ہے, کبھی کوئی وہ ہمارے نیچر کے حساب سے, ہمارے مزاج کے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے, کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز پسند ہے, وہ کہہ رہا ہمیں یہ چیز پسند ہے, ہم نے ولی ہی غلط کو بنایا. اصل دوست جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سب سے. تو پھر کیا مطلب ہے ہم اپنی ماں سے محبت نہ کریں, اپنے بہنوں سے کریں, لیکن جو سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ آپ کی محبت ہو وہ اللہ سے. یہ پارٹ ہمیں ملا کہ اگر ہمیں کسی کو, آپ دیکھیں اللہ وہی تو لوگ کہتے ہیں مما, وہ بیٹی ہی کہتی کہ مما میری دوست وہ سن نہیں رہی, اس سے میں کہتی یہ کرو, وہ نہیں آ رہی کھیلنے, اس سے میں نے یہ تو بہت اپسیٹ. اب یہ وہ, تو ہم نے کہا آپ نے غلط کو دوست بنا لیا ہے, کسی ایسے کو بناتی جو آپ کو چھوڑتا نہیں. تو پھر بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, آپ نے ان سے دوستی کی ہوئی ہوتی نا, تو ان کے اتنے سارے میسیجز ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنی ساری آپ باتیں کر سکتی ہیں, تو اللہ کو اگر دوست بنائیں گے نا تو وہ کبھی نہیں چھوڑتی. پھر سے شرک کے لیے آ گیا, اللہ کا حکم ملا کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. یہاں پر بھی آپ لکھیں شرک, جتنی بار شرک اور توحید آئے گا اتنی بار ہم لکھیں گے. آیت نمبر 26 کا لاسٹ پارٹ ہے, بیچ کا اور بھی ہے. یہاں سے لہو غیب السماوات سے آپ کو بہت سارے پارٹ لکھنے فائدے ملے کہ ہر غیب کی بات اللہ سبحانہ, زمین اور آسمان کا ہر غیب اللہ کو معلوم ہے, خوب دیکھنے خوب سننے والے ہیں. اور آپ لکھیں مجھے انہیں دوست بنانا ہے. سب سے پہلا پکا سچا دوست جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے, جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے. دوسرے چھوڑ جاتے ہیں, یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے, یہ بھی لکھیں. پھر اس میں سے 26 میں سے یہ ایک پارٹ اور ملا ہے کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. ان کے حکم کے آگے کسی کا حکم ملا کے بات نہیں مانی, صرف انہی کا حکم ماننا ہے. اور پارٹس ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اور ڈیٹیل میں اگر آپ نکالیں بہت سارے فوائد, پورا آپ کا نوٹس بھر سکتے ہیں. اتنا زیادہ ماشاءاللہ اس میں چیزیں ہم کو معلومات مل رہی ہے. تو جب بھی آپ جمعے پڑھیں تو یہ پوری اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کے فوائد پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ تو آپ کو یاد ہوتے جائیں گے, پھر آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آسانی رہے گی آپ کو. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ میں آپ کو کیا ملا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے حدیث میں اور علماء نے جو نکالا ہے؟ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ بہت بڑے عالم, یا ان کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھے اور ان کو سمجھ بھی آ رہا ہو, تو ایسے لوگوں کو اجازت ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی بتایا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کیا جائے. وجہ کیا تھی کہ اسے اچھی طرح سے پڑھا جا سکے اور سمجھ کے پڑھا جا سکے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ اسپیڈ نہیں لینی, 3 دن میں ختم کرنا ہے. تو 3 دن کے لحاظ سے 10 پارے ایک دن میں. تو اگر کوئی بہت زیادہ پڑھنا کے خواہش رکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن میں ختم کرے قرآن. اور میکسیمم معلوم ہے علماء نے کیا نکالا ہوا ہے, سب سے زیادہ اگر لیٹ کر رہا ہے تو 40 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لے. سبحان اللہ. ہمارے تو رمضان میں ختم ہوتا ہے, پھر پورے رمضان میں بھی وہ ٹلتے ادھر سے ادھر ہوتے کچھ نہ کچھ ہوتے, وہ ایک بھی ختم ہو جائے تو بات, سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق. تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ کر پڑھنا. ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ ہم سمجھ کر پڑھنے والے بنے. تو اگر پورا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم نہیں تلاوت کریں گے؟ نہیں, پڑھیں اور اپنی کمی کو محسوس کریں, مانگیں اللہ سے.
اللہ تعالیٰ غار میں پہنچا کر کے بھی مدد کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم تو اپنے گھروں میں اور ڈیوائسز کے ساتھ، پین پینسلس، ہر چیز کے ساتھ بیٹھے ہیں، سارے وسیلے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہوتا جب بھی اللہ مدد کر دیتے، ہم مانگتے اللہ سے، تو ہمیں پکا سچا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلاوت کرنی ہے، آپ کو پتہ چلا 40 دن میں ایک بار ختم کر لینا چاہیے، یا 3 دن میں ختم کرنے کی اسپیڈ سے اگر کوئی کر رہا ہے تو ہے، تو اللہ توفیق دے۔ تو ایک 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 حساب بنا لینا ہے کہ مجھے اتنا روز پڑھنا ہے۔ اگر آپ سے بھی اتنا نہیں ہو رہا تو کم سے کم آپ 1 پیج روز پڑھنے کا حساب بنا لیجئے۔ روز یعنی روز ایک کنٹینیوشن میں آپ کو تلاوت کا ڈالنا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ مِن کتاب ربک سے آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ اور یہ اس میں بھی آتے ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کہ کوئی جو سمجھ ہو اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، یا حرکات وغیرہ کو کوشش کر کے چینج نہیں ہونے دینا چاہیے وغیرہ۔ صبح شام کے اذکار پڑھنے کا حکم ملا ہے، بالغداۃ والعشی 28 ہے۔ اپنے نفس کو روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اپنی خواہش کو پورے کرتے نہیں جانا، میرا دل یہ چاہ رہا تو کر لوں، میرا دل وہ چاہ رہا ہوں تو کر لوں۔ نفس کو روکے، صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہاں پر حکم ملا تھا کہ ہمیں بہت سج دھج کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے، ایسی دنیا کے ساتھ جو دنیا کی زندگی والا پارٹ جو ہے اس میں ہر وقت نہیں، تريد زینۃ الحیات الدنیا، یہ والا پارٹ نہیں رکھنا ہے۔ اور غریب لوگ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا بنا کے رکھنا ہے۔ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا کے رکھنا ہے؟ جو اللہ والے ہوں۔ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ امیر سے، کیا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اہتمام نہ ہو۔ اب دیکھیں لوگوں نے کچھ ایسا بنا رکھا تھا کہ ہم لوگ یہ رکھیں گے درس، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ پھر ایک پارٹی رکھیں گے، کمپلسری بنا لیا کہ 1 ڈش رکھیں گے، کھانا لے کے آئیں گے، یہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن کبھی نہ ہو۔ اوکے چلیں، تو ایزی، آسان، سہل لوگ اللہ والے ہوں، اور ہمیں خود بھی اپنی طرف سے اس کو ایزی رکھنا چاہیے۔ یہ لکھیں آپ، سہل سہل بنا کے رکھنا چاہیے ہر کام کو۔ اور جن کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں ماننی، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ٹھیک، ان کی لوگوں واتبع ہواہ وکان امرہ، اپنی خواہشات کی جو اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمیں یہاں پہ ملا۔ اور یہ لکھیں اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، آیت نمبر 29 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جو بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے میں لیں گے۔ تو ہمیشہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ ہمیں ایسی ابھی یہاں سزا نہیں مل رہی تو کبھی نہیں ملے گی، اس کی پکڑ آئے گی۔ تو کیا کیا جائے، ہم 10 منٹ اور لیں گے انشاءاللہ آج کا سبق لینے میں، اس کو پھر کور کریں گے آگے میں کسی وقت انشاءاللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کتنا آج ہم لوگ ابھی اس کو لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ پہلے سے بھیجے ہوئے تھے، لکھ لیے ہوں گے۔ انا بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوبارہ آپ کو ملا، اس سیٹ کو پھر سے آپ ہائی لائٹ کیجئے، آمنو وعملوا الصالحات، کہ آمنو اکیلے کام کا نہیں ہے، وعملوا الصالحات اکیلے کام کا نہیں ہے، دونوں کا سیٹ چاہیے ہے۔ اس میں سے ایک بھی ڈراپ ہوگا تو ہمارا بیکار۔ تو یہ آپ اس سیٹ کو پھر سے دھیان کیجئے کہ عمل کے ساتھ ایمان کمپلسری ہے۔ انا بے شک ہم، لا نہیں، نضیع ضائع کرتے، یا ہاں ضائع لکھے، اجر من احسنا، من مانے کون یا جو، آپ کی ہندی میں جو آئے گا، احسن عملہ، جو بہترین کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں لو ہم کب سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کس نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھ رہی ہیں دنیا میں ملے گا رزلٹ آپ کو؟
کہاں سے یہ بات تو بالکل کوئی جاہل والی بالکل جاہلانہ بات ہے کہ ہم اتنے نیک کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کہ ہم پر مصیبت آتی ہے۔ تو دنیا تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مصیبت کی جگہ ہے، ایک کے بعد ایک آزمائش آئے گی، اس کے اجر کہاں ملیں گے دنیا میں؟ ہاں کچھ چیزوں کی برکتیں، کچھ چیزوں کی، لیکن آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی نہیں۔ تو یہاں ریزلٹ لینا ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو ملے ہوئے، آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچے دیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ ہمیں ہر چیز دے تو رہے ہیں۔ تو اب آپ کہیں کہ بہترین اچھے ٹھنڈے باغات اور یہ وہ سب چیز، وہ تو جنت ہے نا۔ تو جب آپ ضائع نہیں ہوگا، کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا اجر آپ کو یہاں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کا مطلب یہاں اجر بہترین اجر ملے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ اولئک لہم جنات، ایسے ہی لوگوں کے لیے، لہم اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، جنات جنت ہیں، باغات ہیں، عدن یعنی کہ ہمیشہ، تجری جاری رہیں گی، تجری میں جاری آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جاری لکھیں، جاری رہیں گی، بہتی ہیں ہوں گی، من مانے سے، تحت مانے نیچے ہوتا ہے، ہم مانے ان کے، ان باغوں کے نیچے سے، تحت ہم ان کے نیچے سے، انہار نہریں بہتی بھی ہوں گی۔ تو یہ کیسا ہے کہ باغ کے ریلی نیچے سے ہی بہ رہی ہوں گی، باغ اس کے اوپر ان نہروں کے اوپر بنے ہوئے ہوں گے، یا باغ اونچے ہوں گے اس کے نیچے نیچے سائڈ سائڈ میں نہریں، کیسا بھی۔ تو سبحان اللہ یہ بات ہے کہ آس پاس میں اس کے نیچے کسی بھی طرح سے بہترین طریقے سے وہاں کی نہریں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا، یحلون، ہا لام یا سے یہ بنا ہوا ہے، جس کے میننگ ہے کہ سجانا، ٹھیک، سجائے جائیں گے، زیور سجائے نہیں جاتے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں زیور پہنائے جائیں گے، تو آپ اس کو پہنانا بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن سجانا ایگزیکٹلی ورڈ ہے، سجائے جائیں گے، فی ہا من، فی مانے میں، ہا مانے اس، من مانے سے، اساور، اساور چوڑیوں کو کہتے ہیں، کنگن کو کہتے ہیں، اساورہ جمع ہے، کنگن، کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، من مانے سے ذہب، ذہب مانے سونا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر نہ کسی کو ملے تو وہاں پر انشاءاللہ ضرور مل کے رہے گا، اور بات ہے کہ آدمی عورت سب کے لیے ہوگا وہاں پر، وہاں کوئی مناہی نہیں ہے۔ ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، لباسا مانے پہنا ہوتا ہے، لباس آپ کا ورڈ سنا ہوا ہوگا، اس سے یہ ملتا ہوا لگ رہا ہے، تو آپ پہننے کو لبس کہتے ہیں، اور جو چیز پہنی جاتی ہے اسے لباس کہتے ہیں۔ تو پہنیں گے کپڑے، ثیاب مانے کپڑے ہوتا ہے، ثیابن کپڑے، خضر مانے سبز، سبز کہتے ہیں گرین، خوبصورت گرینری ٹائپ یا بہترین اچھے رنگ کو بھی سبز کہتے ہیں، جب اس وجہ سے لٹرلی اس کا گرین کلر بھی ہوتا ہے اور خوشگوار کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو لکھیں آپ گرین، گرین کپڑے، من مانے سے، سندس ایک بہترین فائن سلک ہوتی ہے، تو باریک ہوتا ہے وہ، اور استبرق وہ بھی بہترین کپڑا ایک ہوتا ہے ریشم کا، لیکن تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی آپ کمبینیشن دیکھیں، ہمارے شرٹ کا کپڑا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اسی پیٹرن پر تھوڑا دوپٹہ اگر آپ لینا چاہیں باریک ہوتا ہے، یا اس میں کوئی لیس یا کوئی سلیو کچھ ایسی لگی ہو، تو ملا جلا کے بنا ہوتا ہے، سبحان اللہ نا۔ تو موٹا باریک دونوں طرح کے کپڑے جو ہے وہ اس میں ملا جلا کے انشاءاللہ جنت کے بھی ہمارے اسی طرح ہوں گے۔ تو سونے کے کڑے وغیرہ پہنانے کی ذکر آیا، اور پھر بہترین کپڑے پہننے کا ذکر آیا، اور آیا کہ بیٹھنے کا آپ طریقہ دیکھیں، متکئین، تکا مانے تکیہ جو ہماری طرف ہوتا ہے، ٹیک لگانے کی چیز، تو اسے کہتے ہیں، ٹیک لگانے کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو آپ کو یہ کئی جگہ اور قرآن میں ملے گا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی مانے پر، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ صوفے وغیرہ کو کہتے ہیں، ایسا والا صوفہ جو تخت ٹائپ ہو، یا جو بہترین ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھنے، بڑا تھوڑا ایک دم ایسا چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے سے ہوتے ہیں اور بہت سجے ہوئے ہو، ان کو کہتے ہیں اریکہ۔ تو ارائک پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، سجائے ہوئے تختے پر، نعمہ مانے بہترین، ایکسیلنٹ، الثواب ثواب ہے، وحسنت اور حسن مانے خوب، بہترین، خوب لکھا ہوا ہے، بہترین، بیسٹ، جو بھی آپ اس کو کر لیں، مرتفقہ
یعنی ان کے ارتفاق کی یا ریسٹ کرنے کی بہترین جگہ ہے، تو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھی اور بہترین جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی، انہوں نے بس بتا دیا تھا کہ کافی ہے، جنت ایسی ہوگی جہنم۔ وہ دیکھیں ہم لوگوں کو شوق دلانے کے لیے ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، یہ کرا جائے گا، وہ کرا جائے گا۔ آج ہمیں بھی کوئی اگر کہے کہ ایک کام والی فری میں کوئی رکھ دے، تمہارے آگے پیچھے گھومے گی، تو کتنا ہم خوش ہوں گے اس کے لیے کہ ہاں بھائی بہت اچھی ہے، ہمارے لیے اتنی کر دیا، بہت آرام ہے، بہت یہ ہے وہ ہے۔ جبکہ کام والی آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ لٹرلی ایگزیکٹلی ہمارے من کا کام کر کے نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ کچھ کام تو ایسا ہو جاتا ہے، اس سے ہم لوگ برداشت کرتے ہیں کہ بھائی چلو یہ اتنا ہی تو چھوڑی، اتنا تو باقی تو اچھا کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جنت ایسی نہیں ہوگی کہ کچھ کام آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ اللہ کیوں ہم پھر اتنی بڑی چیز کو تھوڑے سے دنیا کی چیزوں کے لیے چھوڑنے میں تلے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں پارٹی منانی ہے، اور یہ جبکہ معلوم ہے کہ ابھی مرنے تو بہت دور، آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی بھی طبیعت خراب رہنے لگے، کسی کے پیر میں اللہ نہ کرے چوٹ آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ایزیلی، آپ پریپیئر نہیں کر سکتے، پارٹی ارینج نہیں کر سکتے، اتنی سی دنیا ہے۔ ابھی ذرا سا کچھ ہو جائے ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، پھر سر میں درد ہو جائے تو ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، تو جب ہمیں اس سے ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جو اچھا کام ہے ہم اس کو سوچتے ہیں ابھی نہیں، بعد میں کریں گے، دیکھیں گے آگے ہوگا، یہ نہیں، وہ چیز ہمیں لے کے نہیں چلنی ہے۔ آپ لوگ کے پاس ورڈ ٹو ورڈ آئے ہوئے ہیں، اس کو تھوڑا سا پریپیئر کیجیے گا، آسان ہے آگے کی انشاءاللہ۔ یہاں سے نیا حصہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم لوگ نیا حصہ نیکسٹ کلاس میں لیں گے۔ آج آپ کو 35 تک سنانا ہے، ہم ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سنیے اور پھر اس کو تھوڑا سا جو چینج ہوگا ہم بتاتے جائیں گے، اور سبق سنا لیجیے۔ آپ لوگوں میں سے جس کا مس ہوا ہے، وہ جو جنہوں نے اچھا اچھا لکھ لیا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ ایک دوسرے کے جو ساتھی ہیں وہ لوگ کلاس میں جو وہ کلاس روم آپ لوگ کھول دیجئے، ٹیچرز ان کو کھلا چھوڑ دیجئے، شاید کھلا ہی ہوگا، سب میسج کر سکتے ہوں گے۔ مین کلاس بند رہتا ہے، اس میں میسیجز نہیں آئیں گے، لیکن جو بھی کسی کو کچھ کہنا، بات کرنا ہے، وہ آپ کو لوگ پرسنل پر یا پھر کلاس میں پریکٹس کلاس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ چلو آیت نمبر 31 ہے آج ہم لوگوں کا انشاءاللہ، 31 سے 35۔ ہاں جی انشاءاللہ، ہاں جی چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَلْبَسُونَ، اس کو یلبسون نہیں پڑھنا، ویل نہیں، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، سین سیٹی کی آواز لے کے یہ سا زبان کی نوک سے، ثیابن، یلبسون، سا فرق آ رہا ہے نا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، تو خود رونگ بہت کو آپ کو روکنا ہے، خود یا اس دال جیسا نہیں پڑھنا ہے، خود رونگ، بہت ہیوی، خو ہیوی، رو بھی، تینوں بھی ہیوی، مین کھینچیں گی، سن کھینچیں گی، دونوں میں نون کو چھپائیں گی، میم اور نون پہ شدہ آئے گا تب بھی ہم کنہ کرتے ہیں۔ اس تبرق، اس سیٹی کی آواز کے ساتھ رک جائیں گی تو تب رق، با اور قاف دونوں قلقلہ کے لیٹر ہیں، ساؤنڈ چھوڑیں گے اینڈ تک میں۔ کنٹینیو آگے کیا جا سکتا ہے۔ متکئین، ای الگ سے لائیں گی، متکی، تکی نہیں ہے، تکی ای ہے، تکی ای بول کے دیکھیں، تکی ای، متکئین فیہا علی الارائک، کاف پہ رکیں گے تو اک ایسی ساؤنڈ آتی ہے، اوکے، اک کی ساؤنڈ نہیں ہے، یہ ہوا ہے، اسے ہمس کہتے ہیں، اک ایسی ساؤنڈ آئے گی۔ یہ صرف 2 لیٹر پہ آپ ساکن ہوتی ہے تو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، کاف اور تا کے ساتھ، جی ہمس کی بات چل رہی ہے، تا، اک جب ساکن ہو، جیسے حسنت، اوکے، نعمت نہیں کہیں گی، نعمت نہیں، نعمت ثواب وحسنت مرتفقا، نت، کاف اور کاف اور تا کا ہمس اچھے سے دھیان رکھیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ وَاضْرِبْ، بہت پہ قلقلہ نہیں ہے، با پہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ ایسے، میم پہ مشدد ہے غنہ۔ مثل الرجلین، را ہیوی ہوگا، رجلا نہیں، لی، رجلین جعلنا لأحدہما، احدہ، ہا فرق ہے نا،
لأحدهما جنتين من أعناب. بیچ میں بھی رکیں تو آپ ایسے ہی الف جو حروف مدہ ہیں ان کو بڑا کر کے پڑھ کے رکیں گی کیونکہ وہ مد عارض للسکون بن جاتے ہیں. من اعناب، من نہیں، نہیں، من اعناب، من اعناب وحففناهما. نا بڑا، جہاں پہ بڑا وہاں پہ بڑا، جہاں چھوٹے ہیں حرکات ان کو ایک حرکت. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. زرعا ٹھیک، رو ہیوی ہوگا اور زر کی ساؤنڈ نہیں دیں گے. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم. وہ جو ہے وہ زبان کی نوک سے ہیوی بھی. آتت ہمس ہوگا. جنتین، جنتین نہیں. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا کا کیا رول ہے کہ جب آپ کنٹینیو پڑھیں گی تو اس کا الف نہیں پڑھیں گی، اس کے پر ایک گول دائرہ بنا ہونا چاہیے اوول شیپ کا، تو وہ اس الف پر لگا ہوتا ہے جس کو ہمیں رکتے وقت پڑھنا چاہیے. اگر آپ یہاں پہ سانس لینے یحاورہ انا، تب آپ الف پڑھیں گی، پھر آپ پھر سے پیچھے سے آئیں گی وہ ہوا یحاورہ. لیکن اگر آپ کنٹینیو پڑھیں گی تو یہ والا انا کا الف نہیں پڑھا جاتا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وَأَعَزُّ ٹھیک. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ظا کے لیے زبان کی نوک رہے گی. لِنَفْسِهِ ہاں پڑھیں گے آپ. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أظن نون کی ایک حرکت، تبید ایک حرکت، اس کو أظن تبیدا ایسے سے نہیں پڑھنا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.